حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا اور بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ ان مورتیوں کے آگے جھک رہتے ہو؟ یہ تو پرستش کے لائق نہیں، پرستش کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے ہمارے باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں۔ حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب کہ بت پرست اپنے سالانہ میلہ پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانہ میں تشریف لے گئے اور اپنے تیشا یعنی بڑھئیوں کا ایک اوزار جس سے لکڑی تھوڑی تھوڑی چھیلتے ہیں بسولہ سے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے، اور جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا تیشا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئیں تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کو یہ کون توڑ گیا ہے اور یہ تیشا تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، اور انہیں اس کا عجز ظاہر ہو اور ہوش میں آئیں کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلہ سے واپس آئے اور اپنے بت خانہ میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے اور کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہیں، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور حکومتی طریقہ پر اس کی تحقیق ہونے لگی، تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بڑا بت جس کے کندھے پر تیشا ہے، اس صورت میں تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو نا کہ یہ کام کس نے کیا۔ وہ بولے مگر وہ تو بول نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے تو پھر تف ہے یعنی لعنت ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ قرآن کریم 17واں پارہ رکوع 5۔ سبق: خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شرک ہے، اور قرآن میں جہاں من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کا لفظ آیا ہے وہاں یہی بت مراد ہیں، نہ کہ انبیاء و اولیاء، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر تف فرما رہے ہیں، تو اگر ان سے مراد انبیاء و اولیاء ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے؟